اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف خدا برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. ناظرین کا میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہم مسلسل قائم ٹی وی پر رمضان کی ٹرانسمیشن دکھا رہے ہیں. یہ رحمتیں، نعمتیں اور برکتوں کا مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم کی جانب سے تمام مخلوق پر رحمتیں اور نعمتیں نازل فرمائی جا رہی ہیں. یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں سونا بھی عبادت، سانس لینا بھی عبادت. ہم پروگرام کچھ آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں، خطیب اہل بیت جناب مولانا ابو طالب صاحب، اور ہم ان سے آج پروگرام میں کچھ سوالات کریں گے. یہ 7 رمضان کی مناسبت سے پروگرام ہے جس میں شہادت وفات بی بی فاطمہ بنت اسد علیہ السلام پہ ہم بات کریں گے. آئیے چلتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ان کی طرف سے. جی حضور السلام علیکم. علیکم السلام. آپ کا شکریہ. مسلسل آپ مصروف ہیں مجالس میں، اور تو اس میں آپ نے یہ ٹائم ہمارے لیے، خصوصی ہمارے ناظرین کے لیے نکالا. ہم آپ کے تہہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ ٹائم نکال کے خصوصی طور پر اس میں شرکت کی آپ کے پروگرام میں. تو آج کا جو یہ پروگرام ہے جناب فاطمہ بنت اسد، بی بی فاطمہ بنت اسد پر، تو میں ان کی فضیلت پر چاہوں گا کہ آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ وہ بی بی جو خود مادر مولا کائنات ہیں، اور ان کا وہاں کعبے پہ جانا اور مولا کا کعبے میں آنا، یہ سب فضیلت ایک ساتھ ہیں اور بہت زیادہ ہے. تو اس پہ کچھ آپ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد علیہ محمد کے لیے. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ابھی بالکل آغاز میں عرض کیا کہ عبادت کا مہینہ ہے، گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے، اور ہمیں جو ہے یہ بڑی یعنی ہمارے لیے ایک نعمت ہے کہ ہم جو ہے وہ جناب بنت اسد کی وفات کے حوالے سے اور ان کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. پھر یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جناب خدیجہ کی بھی وفات ہے، امام حسن کی آمد ہے، سورہ شب قدر ہے، اور جناب امیر کی شہادت ہے. تو بالکل بابرکت مہینہ ہے، اور گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ، عبادت کا مہینہ. جیسے آپ نے کہا کہ روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے، تو بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ نے کہا کہ جناب بنت اسد پہ گفتگو کی جائے، تو دیکھیں جناب بنت اسد کے تو یقیناً اتنے فضائل ہیں. قرآن کی آیت ہے، آپ نے بھی یقیناً سنی ہوگی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار ابو طالب جو ہیں وہ ابو الائمہ ہیں، 12 اماموں کے باپ ہیں. تو بنت اسد بھی 12 اماموں کی ماں ہوئی، کیونکہ علی کی ماں ہیں. تو بس بنت اسد کی فضیلت پہ کیا بیان کیا جائے، بھائی یہی کافی ہے کہ وہ علی جیسے امام کی والدہ ہیں، ابو طالب جیسے انسان کی جو ہیں وہ زوجہ ہیں. اور آپ اس کو یوں دیکھیں کہ اب میرے ذہن میں آیا، میں بھی عرض کرتا ہوں تھوڑی دیر میں، کہ انیس نے بھی جناب فاطمہ بنت اسد کو کہاں یاد کیا ہے. یعنی سرکار وفا غازی ابو الفضل عباس کی شجاعت پہ بنت اسد کو یاد کیا انیس نے. تو وہ بھی ہم ابھی بیان کرتے ہیں. میں اس کو یوں کر لیتا ہوں کہ جناب بنت اسد جو ہیں وہ 12 اماموں کی ماں ہیں. تو اب آپ اس کو یوں دیکھیں کہ احسان کا، اور میں بھی آنے والے پروگرام میں عرض کروں گا جناب خدیجہ پہ، کہ احسان کا بدلہ احسان ہے. بنت اسد نے پالا ہے اللہ کی محبت کو. اب دیکھیں میں آپ سے، اگر میں آپ سے، آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ مثال کے طور پر اگر آپ کا کوئی محبوب ہو، آپ کی اولاد میں سے ہو، آپ کا بھائی ہو، آپ کا دوست ہو، کوئی بھی ہو، میں اگر اس کے لیے جو آپ کا محبوب ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اگر میں اس کے لیے کوئی بھی کام کرتا ہوں کہ جو اس کے لیے ذرا مشکل کام تھا یا بڑا اہم کام تھا، اگر میں کر دیتا ہوں، تو یقیناً آپ کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے گی. آپ کہیں گے کہ حضور ابو طالب صاحب نے جو ہے وہ میرے لیے یا میرے محبوب کے لیے کام کیا ہے، تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کروں. بالکل ایسا ہی ہے. سوال یہ ہے کہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے پالا ہے اللہ کی محبت کو. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. پالا ہے اللہ کی محبت کو، تو احسان کا بدلہ بھی تو ہونا چاہیے. تو احسان کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ جواب دے گا، کیونکہ جناب بنت اسد نے پالا ہے میری محبت کو، کہ محمد کو جو ہے وہ نوالے بنا بنا کے کھلائے ہیں.
بال بنائے ہیں، نہلایا ہے، کپڑے پہنائے ہیں، کنگھی کی ہے، سرما لگایا ہے. یہی سرکار ابو طالب کر رہے ہیں کہ علی کا نوالا، طالب کا نوالا، عقیل کا نوالا، جعفر کا نوالا جو ہے وہ کہہ رہے نہیں ابھی تم نہیں کھاؤ گے، پہلے میرا بھتیجا محمد کھا لے پھر تم نے کھانا ہے. محمد کی جان بچانے کے لیے وہ علی کو کبھی بستر پہ سلا رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ جعفر کو بستر پہ سلا رہے ہیں، کبھی عقیل کو بستر پہ سلا رہے ہیں. تو یعنی اگر آپ اس کو یوں دیکھیں کہ شب ہجرت جو علی رسول کے بستر پہ تلواروں کے نیچے سوئے، یہ علی کا کارنامہ تھا یقیناً، مگر یہ تربیت ابو طالب کا بھی کارنامہ تھا. کیونکہ جب ایک انسان عادی ہو جائے تلواروں کے بالکل نیچے سونے کا تو اسے ڈر نہیں لگتا. تو علی تھوڑا سا تو سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی علی تھوڑا سا تو خوف زدہ ہوئے ہوں گے. خوف زدہ جب ہوتے ہیں کہ جب اللہ پہ یقین نہ ہوتا، خوف زدہ جب ہوتے ہیں کہ جب رسول پہ یقین نہ ہوتا. ابو طالب کی تربیت ایسی تھی کہ بستر پہ سوئے. اب سوال یہ ہے کہ جناب بنت اسد نے پالا اللہ کی محبت کو، سرکار ابو طالب نے بھی پالا. تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو اللہ جواب دے گا کہ کیونکہ فاطمہ بنت اسد نے میری محبت کو پالا، میں بنت اسد کو ایسی فضیلت عطا کروں گا کائنات میں اس فضیلت کا کوئی حقدار نہیں ہوگا. آپ کہیں گے ابو طالب صاحب کون سی فضیلت؟ وہ شرف کہ جو مریم سے واپس لے لیا گیا تھا. کہا تھا مریم یہ بیت المقدس ہے، اللہ کی عبادت کا گھر ہے، ولادت خانہ نہیں ہے. رخصت کیا. میں بنت اسد کو کعبے میں بلا کر ایسی فضیلت دوں گا کہ کعبے میں آنا یقیناً علی کی فضیلت ہے، مگر کعبے میں علی کا آنا فاطمہ بنت اسد کی بھی فضیلت ہے. تو اب اس کو آپ یوں بھی کر لیجئے کہ اب اگر میں آپ سے، اور میں بڑے جو ہے وہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ علی کہیں بھی پیدا ہوتے ہیں نا، علی علی رہتے ہیں. تو کعبے میں آنا علی کی فضیلت تو ہے، مگر فاطمہ بنت اسد کی بھی فضیلت. اور جب گئی ہیں جناب بنت اسد کعبے کے قریب تو اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. اور اب میرا دل کہتا ہے کہ ہاتھوں کو بلند شاید اس لیے کیا ہو کہ شاید بتانا چاہتی ہوں دنیا والوں آ کے دیکھ لو کعبے میں خالی ہاتھ جا رہی ہوں، کچھ لے کے نہیں جا رہی. ابھی جو اور یعنی کہ لباس بھی لے کر نہیں جا رہی. جو بچہ ابھی نازل ہونے والا ہے، ظہور کرنے والا ہے، آمد ہونے والی ہے، وہ لباس کے ساتھ آنے والا ہے. جبکہ چابیاں سرکار ابو طالب کے پاس تھیں، جیسا کہ میں ابھی عرض کروں گا 18 یا 19 رمضان کو کہ چابیاں سرکار ابو طالب کے پاس ہی. مگر جس کا اپنا گھر ہوتا اس کی مرضی ہوتی. ابرہہ نے ایک بری نگاہ ڈالی کعبے پہ، اللہ نے پتھر نازل کیا، مگر بنت اسد کے آنے کے بعد دیوار کعبہ شگافتہ ہو گئی. تو اب جیسی قریب گئی ہیں، اگر مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے اگر ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں اور اتنی سی درار آ جائے، 2 قدم تو پیچھے ہٹیں گے. مطلب نفسیات انسان کی یہ کہتی ہے کہ وہ 2 قدم تو پیچھے ہٹے گا. چلیں 2 قدم نہ ہٹے پیچھے، کم سے کم چونک کر دیکھے گا ضرور. مگر نفسیات چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، 1 قدم 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے یا پھر غور سے دیکھتا ہے کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے. ایک روایت میں نہیں ملتا کہ جب کعبے کی دیوار پھٹنا شروع ہوئی بنت اسد 1 قدم بھی پیچھے ہٹی ہو، بلکہ دیوار کعبہ پھٹتی جاتی تھی، بنت اسد اور قریب آتی جاتی تھی. یعنی اور قریب آ رہی ہیں. 12 اماموں کی ماں بننا نا. تو اب جو جملہ رہ گیا تھا کہ انیس نے کہاں یاد کیا، جناب سرکار وفا وہ ہیں کہ جن کے دادا بھی شیر ہیں، سرکار ابو طالب، بابا بھی شیر، ہر کوئی شیر. اور دادی کو کیسے یاد کیا؟ اب سنیں میر انیس نے کیا کہا. کہتے ہیں ملک عرش کے پائے کو سنبھالے، بھائی گیتی کو خدا آج تباہی سے بچا لے. کیا غزوہ خندق میں بہے خون کے نالے، ہیں قلعہ خیبر کے یہی توڑنے والے. نقشہ نظر آ جائے گا پھر جنگ احد کا، کیوں پوتا ہے لڑائی پہ چڑھا بنت اسد کا. یعنی میر انیس نے کہاں بنت اسد کو یاد کیا. جو میں عرض کروں گا کہ شجاعت کا تعلق ماں سے ہوتا ہے، کہ بنت اسد کو کہاں یاد کیا ہے سرکار میر انیس نے کہ بھائی عباس کی شجاعت دیکھیے کہ دادا بھی شیر، دادی بھی. اچھا فاطمہ بنت اسد تو واحد وہ کہ جن کا شوہر بھی شیر اور بیٹا بھی شیر، پوتا بھی شیر، پروتا بھی شیر، قاسم بھی شیر، علی اکبر بھی شیر، اون محمد بھی شیر. یعنی یہ سب شیروں کی ماں ہے جناب بنت اسد. اور نام بھی انہوں نے رکھا حیدر. تو علی نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا حضور میں آخر میں چاہوں گا کہ وہ کیفیت وفات کے وقت کی جو رسول خدا اور مولا علی کی تھی اس پر تھوڑی سی ہم دیکھیں. بالکل ایسا ہی ہے. جب جناب امیر آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں اس دنیا سے جو ہے وہ چلی گئی ہیں، تو کہا نہیں یا علی میری ماں اس دنیا سے گئی. یعنی سرکار نے ہمیشہ ماں کہا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ جناب آمنہ کی وفات کے بعد جناب بنت اسد نے پالا، تو ماں کہا ہے جناب بنت اسد کو رسول اللہ نے.
اور جب قبر پہ جو ہے وہ موجود تھے تو 3 مرتبہ کہا تھا ابنوں کے علی علی علی، اور کہا تھا کہ قبر کے پاس جب کھڑے ہوئے تو پھر مرثیہ بھی پڑھا، نوحہ بھی پڑھا، کچھ اشعار بھی پڑھے، اور علی بھی موجود تھے۔ تو وہاں جیسے ہی گئے تو پھر کہا تھا کہ یہ زمین کو کہا تھا اور مٹی کو کہ یہ میری ماں اس زمین میں آ رہی ہے، یعنی علی کی ماں تو یقیناً ہے مگر میری ماں، کیونکہ اتنی محبت سے جو ہے وہ پالا ہے جناب بنت اسد نے۔ اور ابھی آنے والے پروگرام میں عرض کروں گا کہ رسول اللہ کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا غم تھا، ایک تو جناب بنت اسد کا جانا، اور ویسے اگر دیکھا جائے تاریخ کے اعتبار سے تو 2 غم مزید ایسے ہیں جس میں سرکار نے بہت گریہ کیا۔ ایک ہے سرکار ابو طالب کی وفات، اور ایک ہے جناب خدیجہ کی وفات، جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے ایئر آف گریف۔ تو سرکار یقیناً بڑی محبت کرتے تھے، اپنی چچی سے نہیں ماں سے محبت کرتے تھے۔ تو علی کو بھی ظاہر ہے کہ تعزیت پیش کی جاتی ہے، رسول اللہ کو بھی تعزیت پیش کی جاتی ہے، اور جناب ابو طالب کو بھی تعزیت پیش کی جاتی ہے کہ ان کی زوجہ اور مادر علی جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، کہ جن کی اسلام میں بڑی خدمات ہیں۔ جیسا میں نے کہا کہ اللہ کی محبت کو پالا، نبی کو پالا، کہ جو نبی جو ہیں وہ کفار کے لوگ جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح قتل کر دیا جائے، تو سرکار ابو طالب و جناب بنت اسد نے اتنا بڑا احسان کیا اسلام پہ کہ اس احسان کا بدلہ یقیناً کوئی نہیں اتار سکتا۔